الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضرات، آج پوری دنیا میں انسانوں کی جو بھیڑ ہے، یہ پوری کی پوری بھیڑ ریئر کو چھوڑ کر پوری دنیا کے انسانوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد کھانا کمانا اور مر جانا بنا رکھا ہے۔ بسیں بھر بھر کے، ٹرینیں بھر بھر کے، جہازیں بھر بھر کے کہاں جا رہے ہو کمانے کے لیے؟ کیوں کماتے ہو؟ کھانے کے لیے۔ کھانا کمانا اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، اور جو ان کا اصل مقصد ہے اس سے پورے طور پر غافل ہیں۔ اور اس غفلت کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت سے لوگ ناواقف ہو گئے۔ عام آدمی اس قسم کے سوالات میں پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہاں عزت اور آرام کے ساتھ اپنی عمر پوری کر لوں، اس کے بعد نہ ہم ہوں گے اور نہ ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اس سوال کے بارے میں سوچتے تو ہیں، مگر ان کا سوچنا فلسفیانہ انداز کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ساری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ سامنے کی دنیا کی کوئی نظریاتی توجیہ حاصل کر لیں۔ اس قسم کے فلسفیانہ توجیہات تعداد میں مختلف ہونے کے باوجود صرف توجیہات ہیں، وہ آدمی کے لیے کوئی ذاتی مسئلہ پیدا نہیں کرتی۔ ایک روح عالم اپنی تکمیل کے لیے پورے کارخانے کو چلا رہی ہے، یا تمام چیزیں کسی بالا تر وجود کے اجزاء ہیں۔ اس قسم کی نظریاتی بحثوں سے ایک آدمی کا ذاتی تعلق کیا ہے؟ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس اس سوال کا کوئی نہ کوئی مذہبی جواب ہے، مگر ان میں بھی آدمی کے لیے کوئی سنگینی کا پہلو نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کے نزدیک اللہ کا بیٹا تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن چکا ہے، کسی کے نزدیک زندگی ہمارے شعور سے بالا تر ایک جبری چکر ہے جس کو آواگمن بھی کہتے ہیں۔ آدمی ایک جبری نظام کے تحت اپنے آپ بار بار پیدا ہوتا ہے اور بار بار مر جاتا ہے۔ کوئی بتاتا ہے کہ آدمی کی جو کچھ جزا اور سزا ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے وغیرہ۔ زندگی کے مسئلے کے بارے میں اس قسم کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کافی الگ ہیں، مگر اس حیثیت سے سب ایک ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ایک ایک آدمی کے لیے ذاتی طور پر کوئی سیریس مسئلہ پیدا کرتا ہو۔ یہ جوابات یا تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی محض توجیہات ہیں، یا ہمارے لیے صرف ایک قسم کی روحانی تسکین فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وہ اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں جس کو کسی بڑے خطرے کا الارم کہا جائے، مگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان تمام جوابات سے سراسر مختلف ہے۔ دوسرے جوابات میں سے کوئی جواب بھی آدمی کے لیے ذاتی سوال نہیں بنتا، وہ آدمی کے لیے کوئی نازک مسئلہ کھڑا نہیں کرتا، مگر پیغمبر کا جواب ایک ایک آدمی کو ایسے خطرناک کنارے پر کھڑا کر دیتا ہے جس کے بعد اس کا اگلا قدم یا تو تباہی ہوگا یا تو کامیابی کی ہمیشہ ہمیش کی جنت میں ہوگا۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہر آدمی آپ کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہو، وہ اندھیرے میں چلنے والے اس مسافر سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو جائے جس کی ٹارچ اچانک اس کو خبر دے کہ اس کے سامنے اگلے قدم پر کالا سانپ رینگ رہا ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ ساری دنیا کے لیے بہت بڑی چیتونی ہے۔ آپ نے بتایا کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور بڑی دنیا آنے والی ہے جس کا نام آخرت ہے۔ وہاں ہر آدمی کا حساب لیا جائے گا، ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق یا تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا یا تو ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ موجودہ دنیا میں جو چیزیں آدمی کا سہارا بنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز وہاں کسی کے کام نہیں آئے گی۔ وہاں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی قسم کی سفارش چلے گی۔ آپ کی یہ چیتونی آپ کے وجود کو ہر شخص کا ذاتی سوال بنا دیتی ہے۔ اس کے مطابق ہر آدمی ایک انتہائی نازک انجام کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ وہ یا تو آپ کی خبر پر یقین کر کے آپ کی ہدایت کے مطابق ابدی جنت میں جانے کی تیاری کرے،
یا آپ کی خبر کو نظر انداز کر کے اور بے پرواہی کی زندگی گزار کر ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے۔ یہاں دو چیزیں ہیں جو اس مسئلے کو مزید سنجیدہ بنا رہی ہیں۔ آپ کے سوا دوسرے لوگ جو اس معاملے میں کوئی بات کہتے ہیں وہ حد درجہ مشتبہ ہے۔ وہ لوگ جو کمانے اور مر جانے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے پاس اپنے خیال کے لیے سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ان کا فکری ڈھانچہ کسی دلیل کے بغیر محض سطحی جذبات پر قائم ہے۔ فلسفیانہ انداز میں بات کرنے والے لوگوں کے پاس بھی دلیل کے نام سے صرف قیاسات ہیں۔ ان کو نہ اپنی رائے پر خود یقین حاصل ہے، نہ کوئی ایسی بات پیش کرتے ہیں جس کے اوپر دوسرا آدمی یقین کر سکے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں اور مذہبی کتابوں کے حوالے سے بولتے ہیں۔ یہ اصولی طور پر اپنے پیچھے قابل اعتماد بنیاد رکھتے ہیں، مگر وہ جن کتابوں پیغمبروں کا حوالہ دیتے ہیں ان کا تعلق ماضی کے بہت پہلے گزرے ہوئے زمانے سے ہے۔ ان کتابوں اور شخصیتوں کے بارے میں آج ہمارے پاس مستند معلومات موجود نہیں ہے، اس لیے اصولی طور پر قابل اعتماد ذریعہ سے وابستہ ہونے کے باوجود وہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ بجائے خود قابل اعتماد نہیں ہے۔ ماضی کی کسی چیز کی صداقت کو جانچنے کا معیار تاریخ ہے، اور ان تعلیمات کو تاریخ کی تصدیق حاصل نہیں ہے۔ مگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ایک طرف یہ کہ کسی آدمی کے لیے پیغمبر ہونے کا جو بھی معیار مقرر کیا جائے اس پر آپ کامل طور پر پورے اترتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں وہ تمام عناصر بتمام و کمال موجود ہیں جو اللہ کے ایک پیغمبر میں ہونی چاہیے۔ آپ کی پیغمبری ایک ایسا ثابت شدہ واقعہ ہے جس سے انکار کسی حال میں ممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات اتنی صحت کے ساتھ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کی تاریخی اعتباریت کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا دیا ہوا قرآن آج بھی اسی طرح لفظ بلفظ موجود ہے جس طرح آپ نے اس کو دیا تھا۔ آپ کا قول و عمل اس طرح صحت کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے جیسے کہ آج بھی آپ ہمارے سامنے بول رہے ہوں اور چل پھر رہے ہوں۔ بغیر کسی ادنا صبح کے آدمی آج بھی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ آپ نے کیا کہا اور کیا کیا۔ پیغمبر کی چیتونی کے مطابق ہم ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہیں جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم مجبور ہیں کہ اس کا سامنا کریں۔ موت یا خودکشی سے بھی ہم معدوم نہیں ہوتے، بلکہ صرف دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ کامیابی یا ناکامی کا ایک نقشہ خالق نے ابدی طور پر بنا دیا ہے۔ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس خدائی نقشہ کو بدل دے یا اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے۔ ہم کو صرف یہ اختیار حاصل ہے کہ جنت یا جہنم میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ ہم کو یہ اختیار نہیں کہ دونوں سے الگ ہو کر اپنے لیے کسی تیسرے انجام کی تخلیق کریں۔ رصدگاہ اگر بھونچال کی خبر دے کہ ایک ایسے آنے والے حادثے کی خبر ہوتی ہے جس میں فیصلے کا اختیار تمام تر دوسرے فریق کو ہوتا ہے، دو چار ہونے والوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آدمی یا تو اس سے بھاگ کر اپنے کو بچا لے یا اس میں پڑھ کر اپنے کو برباد کر لے۔ اسی طرح قیامت بھی ایک ایسا بھونچال ہے جس میں آدمی یا تو پیغمبر کی بتائی ہوئی تدبیر اختیار کر کے اپنے کو بچائے گا یا اس کو نظر انداز کر کے اپنے کو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں گرا دے گا۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ موت کے بعد جو ہمیشہ کی دنیا آنے والی ہے وہاں ہمیشہ کی راحتیں ہمیں ملیں، ورنہ تو بھائی کیچوے کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے آخرت کی فکر نہ کی تو جیسے کیچوا کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، ایسے ہم بھی کیچوے کی طرح کھائیں گے اور مر کر ہمیشہ ہمیش کی آخرت برباد کر لیں گے۔ اللہ موت سے پہلے ہم سب کو آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔